یزید نے ہر چند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بیعت کے لیے زور ڈالا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف صاف انکار کر دیا۔ دوسری طرف اہل کوفہ نے خطوط کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ کے اعزا قریب دوست اور رشتہ داروں نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا، مگر آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں جانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ باہمی مشورے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آگاہ کریں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفیوں نے ان کے شایان شان استقبال کیا، ہر طرف سے خوش آمدید کے نعرے بلند ہوئے، ہزاروں کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کوفیوں کا جذبہ و جوش دیکھ کر حضرت امام مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ یہاں کی فضا سازگار ہے، اس لیے آپ تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف ابن زیاد حجازی لباس میں مکے والے راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان بڑے ڈرامائی انداز میں کوفے میں داخل ہوا اور مشہور کر دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ ابن زیاد نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا، یہ نقاب اترتے ہی کوفیوں کے چہرے اتر گئے، ہر طرف خوف اور ہراس پھیل گیا۔ وہ بڑا ظالم و جابر حکمراں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی راہوں میں آنکھیں بچھانے والے اب آنکھیں چرانے لگے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا اعلان ہو گیا اور انہیں پناہ دینے والے کے خلاف بھی سخت کارروائی کا اعلان کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل ایسے ہوشربا حالات میں تنہا رہ گئے۔ حضرت ہانی نے ان کو اپنے یہاں پناہ دی۔ سرکاری جاسوس قاصد کے لباس میں حضرت ہانی کے گھر پہنچا اور ابن زیاد کو آپ کی موجودگی کی اطلاع دے دی۔ دوسرے دن صبح ہی کو حضرت ہانی کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر آپ مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دیں تو آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ حضرت ہانی نے نہایت بے باکی اور جرأت سے جواب دیا کہ میری جیسی ہزاروں جانیں قربان کی جا سکتی ہیں، مگر گلستان نبوت کا پھول تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سن کر ابن زیاد بھڑک گیا اور جلاد کو اشارہ کیا، تلوار اٹھی اور ایک لمحے میں حضرت ہانی کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر آ گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے میزبان کی شہادت کا ذکر سنا تو تلوار نیام سے نکال کر میدان میں آ گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ہانی کے قبیلے کے لوگ بھی شریک ہو گئے۔ ابن زیاد نے ان کے مقابلے کے لیے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، تیر اندازی شروع ہوئی، سب لوگ بھاگ نکلے۔ حضرت مسلم بن عقیل پھر تنہا رہ گئے۔ سارا کوفہ دشمن ہو گیا اور وہاں کے در و دیوار سے وحشت و بربریت ٹپکنے لگی۔ ایک رات حضرت مسلم بن عقیل تھک ہار کر ایک مکان کے دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ ایک بڑھیا نے کہا کہ 14ویں رات کے چاند جیسا حسین اس کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بڑھیا سے کہا، ماں 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ بڑھیا نے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں حسین کا وکیل مسلم بن عقیل ہوں، غریب الدیار ہوں، مظلوم اور بے کس ہوں، زمانہ دشمن ہے، لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا اندر آ جاؤ، میں تمہیں امان دیتی ہوں۔ نیک دل بڑھیا کا بیٹا درباری تھا، کم بخت نے مخبری کر دی اور حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے مکان کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ آپ نے گرفتاری دینے کے بجائے مقابلہ کیا، شدید زخمی ہونے کے بعد پکڑے گئے، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں آپ نے بے پناہ استقامت اور بلند حوصلے کا مظاہرہ کیا، لیکن ظالم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کو پناہ دینے والی میزبان بڑھیا اپنے مہمان کی شہادت سے پہلے ہی شہید ہو گئی۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے مکہ جانے کے لیے رخت سفر باندھا اور سوچا کہ ابتلاء و آزمائش کے جس سفر پر نکل رہا ہوں پھر شاید کبھی دیار نبی دیکھنا نصیب نہ ہو، آخری بار اپنے نانا کو سلام کہنے کے لیے روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب آپ نانا کے روضے پر آخری سلام کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے۔ نوازہ رسول کو معلوم تھا کہ روضہ رسول ایک ایسی دولت ہے جو مدینے کے علاوہ زمین کے کسی گوشے کو نصیب نہیں۔
اس سرزمین کی مٹی پر کہکشاں بھی ناز کرتی ہے، اس سرزمین کے مقدر پر آفتاب و مہتاب بھی رش کرتے ہیں، اس جگہ کی تعریف خود عرش والا ہی کرتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرکز خلائق سے دور جا رہے تھے۔ نواسۂ رسول کو معلوم تھا کہ نانا کے روضے پر بیٹھ کر عبادت کرنا سعادت مندی ہے، یہاں کی عبادت افضل ترین عبادت ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ جب نبی کا دین خطرے میں ہو اور شرافت و دیانت، حق و صداقت کو پامال کیا جا رہا ہو تو پھر نبی کے روضے کو چھوڑنا بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔